بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت کی کتاب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اسلاب طاہرین سے ہیں، امہات مطہرات سے ہیں، جد امجد تھے جن کے ابراہیم، آپ ارواح طیبات سے ہیں۔ کیا ہی شجرہ ہے والد عبداللہ اور پھر عبد مطلب کی کڑی، ہاشم عبد مناف اور قصی، پھر کلاب اور مرہ کعب لوی۔ آپ جب آئے تھا وہ عام الفیل اور 12 ربیع الاول تھی، سن تھا وہ 571 کا، پیر کا دن تھا 22 اپریل تھی۔ آمنہ بنت وہب والدہ اور والد ماجد ان کے عبداللہ، دادا تھے عبد مطلب ان کے تھے متولی جو کہ کعبے کی گاہ، اسم ان کے محمد اور احمد، آپ کیا اسم با مسمہ تھے، نام کیا منفرد محمد ہے، رکھنے والے خود ان کے دادا تھے۔ شام والد گئے تجارت کو، آئے یثرب تو انتقال ہوا، اس کے 2 ماہ بعد ہی مولود آمنہ سیدہ کا لال ہوا۔ ایک دستور تھا عرب کا کہ بچہ پہلے کھلی فضا میں پلے، وہ بنو سعد کی حلیمہ تھیں جن کے ہاں آقا ابتدا میں رہے۔ آپ 6 سال کے تھے والدہ جب ام ایمن کے ساتھ طیبہ گئیں، واپسی پر علیل ایسی ہوئیں، آپ ابوا پہنچ کے بچ نہ سکیں۔ پھر وہ دادا کے زیر سایہ رہے، 2 برس بعد جو کہ فوت ہوئے، تب ابو طالب آپ کے چچا پرورش ان کی خوب کرنے لگے۔ عمر 12 برس ہوئی تو آپ اپنے چچا کے ساتھ شام گئے، راستے میں بحیرہ ایک راہب بولا کہ آپ تو نبی ہوں گے۔ آپ جب 20 برس کے تھے جنگ فجار میں شریک ہوئے، تھی قریش اور کیس کی یہ جنگ، آپ نے تیر بس اٹھا کے دیے، تنگ آ کر لڑائیوں سے عرب عہد حلف الفضول مان گئے۔ آپ اس امن کے معاہدے سے خوش ہوئے اور مدح اس کی کیے۔ مال حضرت خدیجہ کا لے کر جب گئے شام میسرہ کے ساتھ، بولا نستورہ نامی ایک راہب ہے، نبوت اب آپ ہی کے ہاتھ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو دروشی پڑھ لیا کریں۔ دیکھا حضرت خدیجہ نے جب خلق، آپ کو شادی کا پیام دیا، جب ہوئی شادی تو ابو طالب چچا نے خطبہ نکاح پڑھا، ماں ادا ایک حضرت ابراہیم ان کی اولاد ہے خدیجہ سے سب، ام کلثوم، فاطمہ، زینب اور قاسم، رقیہ و طیب۔ عہد بعثت سے پہلے بھی سب لوگ ان کو کہتے تھے صادق اور امین، اور رکھواتے تھے امانت مال، ان پہ تھا صدقہ اعتماد یقین۔ آپ جب 35 برس کے تھے، کعبے کی پھر سے کی گئی تعمیر، رک گیا جھگڑا ہجر اسود کا، آپ نے اس طرح سے کی تدبیر۔ ایک اللہ کی عبادت کو آپ غار حرا میں جاتے تھے، پہلے 6 ماہ اس وحی سے قبل آپ کو سچے خواب آتے تھے۔ ایک شب جبرائیل آئے اور بولے اقرا، کھلا وحی کا در، آپ نے حضرت خدیجہ کو ماجرا سب سنایا گھر آ کر، دی تسلی انہوں نے فکر کیوں، آپ تو نیک کام کرتے ہیں، آپ صادق اور امین بھی ہیں، بے کسوں کا خیال رکھتے ہیں۔ پھر ورقا کے پاس لے کے گئیں جو کہ عالم تھے ایک عیسائی، وہ یہ بولے کہ آپ تو ہیں نبی، یہ فرشتہ ہے موسیٰ والا ہی۔ بعد از سورہ مدثر جب کی جو تبلیغ لائے لوگ ایمان، پہلے حضرت خدیجہ اور علی، پھر ابو بکر، زید اور عثمان، حکم ونظر عشیرتک کے بعد دعوت عام کا زمان آیا، چڑھ کے کوہ صفا پہ آپ نے تب دین اسلام سب کو پہنچایا۔ جو ایمان لائے کچھ مسلم، ان پہ کفار ظلم ڈھانے لگے، گرم لوہے سے جسموں کو داغا، تپتی ریتوں پہ وہ لٹانے لگے، ظلم سے تنگ آگے بالآخر حبشہ ہجرت پہ 15 لوگ گئے، لیکن افواہ پھیلی کہ کافر ہو گئے ہیں مسلمان تو لوٹے۔ پھر ہوئی حبشہ ہجرت ثانی جس میں کل 103 مسلم تھے، وہ نجاشی تو ہو گیا قائل سورہ مریم کی تلاوت سے۔ وہ 6واں سال تھا نبوت کا، سورہ طٰہٰ کو سن کے عمر آئے، دار ارقم پہ ہو گئے مسلم، 3 دن بعد حمزہ دین لائے، 3 سال پھر مسلمان سب شاب طالب میں ہی رہے محصور، مشرکوں نے مقاطعہ کر کے ہر تعدی سے کر دیا مجبور۔ ہو گئے فوت جب ابو طالب، سال بعثت کے 10ویں عام حزین، پھر حضرت خدیجہ بھی 35 روز بعد فوت ہوئیں۔ ہو کے مایوس اہل مکہ سے آپ طائف گئے کہ دین پھیلے، سنگ باری مگر انہوں نے کی، زخمی پاؤں سے آپ لوٹ آئے۔ حج پہ حجاج آئے طیبہ سے، آپ نے کچھ کو کر لیا قائل، بیت عتبہ انہی سے لی گئی تھی، بن گیا طیبہ دین کا یوں دل۔ 13واں سال تھا نبوت کا جب 72 مزید دین آئے، ان کی کوشش سے اوس اور خزرج نور اسلام کی ضیاء پائے۔ طیبہ ہجرت سے 1 برس پہلے آپ معراج پر رجب میں گئے، قاب قوسین پہ روبرو ٹھہرے، 7 افلاک انبیاء سے ملے،
پھر وہی آئی طیبہ ہجرت کی، سب سے پہلے گئے ابو سلمہ، آپ صدیق اور علی کے سوا سب کے سبھی چلے گئے طیبہ۔ ایک شب آپ اور یار غار ہجرت طیبہ کے لیے نکلے، چونکہ کفار تھے تعاقب میں 3 دن آپ غار ثور رہے۔ معبد تھی راہ میں خیمہ زن، ان کی بکری سے دودھ سب نے پیا۔ شوہر آئے تو معبد نے کیا بتایا حضور کا حلیہ۔ گھڑ سوار ایک سراقہ پیچھے لگا، کیونکہ انعام تھا 100 اونٹوں کا۔ گھوڑے کے پاؤں جب زمین میں دھسے، وہ مسلمان ہو گیا اس جا۔ جب قبا کے قریب آپ اترے، لوگ تھے منتظر بہت کی قدر۔ 500 لوگ جمع ہو گئے تھے، بچیاں گا رہی تھی طلع البدر۔ 20-22 دن قبا میں رہے آپ کلثوم ابن حدم کے ہاں۔ سب سے پہلے بنائی ایک مسجد، دوسرے ساتھیوں سے مل کے وہاں۔ پھر چلے آپ طیبہ کی جانب، ابو ایوب کے مقام میں رہے۔ مسجد نبوی کی جو کی تعمیر، آپ خود اس میں حصہ لیتے رہے۔ کی مواقعات آپ نے قائم، ہر مہاجر کا بھائی انصاری، وہ ریاست بنی مدینے میں جس کی خوبی تھی رواداری۔ سن 2 ہجری نماز ظہر کے بیچ حکم تحویل قبلہ کا آیا، آپ کی اقتداء میں ساروں نے کعبے کی سمت رخ کو بدلایا۔ غزوہ بدر جنگ ہے پہلی حق اور کفر کے جو بیچ ہوئی، 313 تھے مسلمان پر ان کو فتح مبین مل کے رہی۔ چیدہ سردار ان کے مارے گئے اور ابو جہل بھی ہلاک ہوا۔ 14 مسلم ہوئے شہید مگر ان کے 70 سے مکہ پاک ہوا۔ سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے اور نماز اور زکوٰۃ فرض ہوئی۔ اس میں ابن زبیر پیدا ہوئے جس کی تھی ہر کلمہ گو کو خوشی۔ اس میں ابن زبیر پیدا ہوئے جس کی تھی ہر کلمہ گو کو خوشی۔ غزوہ بدر کے مہینے بعد غزوہ تین کا پیش آیا۔ 15 دن کے محاصرے کے بعد آپ نے سب کو ہی نکلوایا۔ پھر ہوا غزوہ سویق مگر دو تو لڑائی ہو نہ سکی۔ ابو سفیان اور ساتھی جب بھاگے تو ستموں کی کھیپ ملی۔ پھر ہوا غزوہ احد جس میں اہل حق کا ہوا بڑا نقصان۔ جنگ تو جیت لی گئی تھی مگر جلد بازی میں ہو گیا خسران۔ ہے وہ بئر معونہ کی بپتا، دھوکہ بازی کی بدترین مثال تھی جماعت مبلغین کی جو پورے 40 کا ہوا تھا قتال۔ پھر وہ غزوہ بنو نذیر ہوا جس میں پہم محاصرہ کر کے ان کو خیبر کی سمت جانے دیا، لے گئے 600 اونٹ وہ بھر کے۔ 5 ہجری میں غزوہ خندق، ایک خندق کے آر پار ہوا، جب چلی آندھی سردیوں کی شب سارا لشکر وہیں فرار ہوا۔ عہد توڑا بنو قریظہ نے، غزوہ خندق میں دھوکے باز رہے، ثالثی کے مطابق ان کے سب مرد جتنے تھے قتل کرنے پڑے۔ بات صلح حدیبیہ کی کرو جس نے 10 سال جنگ بندی کی، سن 6 ہجری میں اس معاہدے سے دینی تبلیغ کی بھی راہ کھلی۔ 7ویں ہجری کے محرم میں آپ نے خط ملوک کو لکھے، کیسر و کسریٰ، حادث و ہوزہ اور مقوقس نجاشی ان میں تھے، سازشیں کر رہے تھے خیبر کے جو یہودی کیے گئے محصور۔ 7 ہجری میں غزوہ خیبر ان کو جزیے پہ کر گیا مجبور۔ 8 ہجری مقام موتا پر رومیوں مومنوں کی جنگ ہوئی، صرف 12 وہاں شہید ہوئے، حالانکہ جنگ 7 روز رہی۔ جو عہد حدیبیہ توڑا ہو گئی خود قریش کو اسرت، 8 ہجری کے ماہ رمضان میں فتح مکہ کی مل گئی نصرت۔ پھر ہوا غزوہ حنین جہاں ٹوٹنا تھا فسوں حوازن کا، کوئی 12,000 تھے مجاہد، ہر محارب انہوں نے زیر کیا۔ طائف و طاس جمع ہو گئے تھے کافروں کے گروہ کچھ ڈر کے، منجنیکوں سے قلعے جب ٹوٹے خود بخود ہار ماننے آئے۔ سن 9 ہجری تبوک کا غزوہ رومیوں کا جلال روند گیا، منتظر تھے مجاہدین وہاں، ان سے لڑنے کوئی نہیں آیا۔ آخری حج پہ آقا جب آئے خطبہ حجت الوداع دیا، دین کی تکمیل ہو چکی ہے اب آیت اکمل تو سے پیام ملا، ہائے وہ سن 11 ماہ سفر۔ آپ جب لوٹے ایک جنازے سے، درد سر اور پھر بخار ہوا، پر امامت 11 روز کیے، پیر 12 ربیع الاول تھی اور 63 برس کے آپ ہوئے۔ ذکر کرتے رفیق الاعلیٰ کا، جا ملے اس رفیق الاعلیٰ سے، صلی اللہ علیہ وسلم۔